جب تک وہ تم میں موجود ہیں تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ سن کر لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے گھر کو گھیر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے لوط، ان کے درمیان سے چلے جائیے۔ کہا کس طرح چلا جاؤں؟ یہ لوگ میرے مکان کے گرد تو جمع ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک نور کا ستون قائم کیا اور کہا کہ ستون کے سہارے چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی مڑ کر نگاہ نہ کرے۔ غرض کے شہر سے زمین کے نیچے سے باہر نکلے۔ ان کی زوجہ نے مڑ کر دیکھا، حق تعالیٰ نے اس پر ایک پتھر نازل کیا جس نے اس کو مار ڈالا۔ جب صبح ہوئی ان چاروں فرشتوں میں سے ہر ایک ان کے شہر کی ایک ایک جانب باہر نکلا اور زمین کو 7ویں طبقے سے کھودا اور اس حد تک بلند کیا کہ اہل آسمان نے ان کے مرغ اور کتوں کے چلانے کی آوازیں سنی۔ پھر ان لوگوں پر اس شہر کو الٹ دیا اور خدا نے ان پر پتھر جو سجیل کے تھے برسائے، یعنی کھرنجے آسمان اول سے یا جہنم سے برسائے، جو باہم لپٹے ہوئے تھے، نشان زدہ تھے اور رنگا رنگ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ قوم لوط کے عمل کو حلال جانتا ہے وہ اسی طرح سے مرتا ہے کہ خدا اس کو ان پتھروں میں سے ایک پتھر مارتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہوتی ہے، لیکن دنیا اس کو نہیں دیکھتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بہت بخیل تھے۔ بخل نے ان کو شرمگاہوں کے ایسے درد میں مبتلا کیا جس کا علاج نہ تھا۔ اس بخل کے سبب جب کوئی مہمان ان کے پاس آتا اس کو ذلیل کرتے اور اس کے ساتھ فعل بد کرتے۔ ان کی صرف یہ غرض تھی کہ قافلے ان کے شہر میں قیام نہ کریں تاکہ ان کو ضیافت نہ کرنی پڑے۔ بخل نے ان پر وہ بلا مسلط کی کہ وہ اس عمل بد کے عادی ہو گئے، یہاں تک کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوسرے شہروں سے مردوں کو اس فعل کے لیے اجرت پر بلانے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے درمیان 30 سال رہے۔ یہ ایسی قوم تھی کہ اپنے آپ کو پخانے سے پاک نہیں کرتی تھی، نہ غسل جنابت کرتی تھی۔ یہ شہر شام کے نواح میں ہے، اور قوم لوط کے 4 شہر تھے جو ان پر الٹ دیے گئے۔ پہلا تھا صدوم، دوسرا تھا سیدوم، تیسرا تھا لدنا اور چوتھا تھا امیر۔ ارشاد قدرت ہے کہ تم صبح و شام قوم لوط کے اجڑے دیار سے گزرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ قوم لوط کی ویران اور معذب سرزمین مکہ اور شام کے راستے میں تھی۔ وہاں سے اہل مکہ کے تجارتی قافلے گزرتے تھے اور اسی لیے اللہ نے انہیں اس طرف متوجہ کیا۔ یا بار الہ، تجھے واسطہ تیرے اس کلام پاک کا اور واسطہ ان انبیاء کا جن کا تو نے ذکر کیا۔ پالنے والے ان قوموں کے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھنا جن قوموں پر تیری جانب سے عذاب آیا، جو تیرے انبیاء کی تکذیب کرتے رہے، انہیں تکلیفیں اور اذیتیں دیتے رہے۔ پروردگارہ، ہم ان سے بری ہیں اور ہمیں اس نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا کہ جس راہ کو تو نے صراط مستقیم کہا، اس راہ سے ہمیں دور رکھنا جس راہ پر تو غضبناک ہوا، جس راہ پر چلنے والوں پر تو نے اپنے عذاب کو نازل فرمایا۔ پروردگارہ، اپنے پیارے حبیب اور ان کی آل طیب و طاہر کے صدقے میں ہمارے اس قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کے سبب تیری رحمتوں کا نزول رک جاتا ہے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ پروردگار دو عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں، ہمارے والدین کو پروردگار دو عالم بخش دینا۔ پالنے والے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں پالنے والے جس جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا ہو، ہر پریشان کی پریشانی دور ہو، ہر غم زدہ کا غم دور ہو، اور پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے ملک میں امن ہو، اور پالنے والے ہمارے حکمہ کو انصاف کی توفیق ہو۔ پالنے والے جن بچوں نے امتحان دیا ہے، جو دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، انہیں سنہری کامیابی عطا فرما۔ دنیا اور آخرت میں ہماری اولاد کو ہمارے لیے باعث زیب و زینت قرار دے۔ پالنے والے، واسطہ محمد و آل محمد کا
تمام عالم اسلام پر رحم فرما، اہل کشمیر پر، اہل فلسطین پر، اہل لبنان پر رحم فرما۔ پروردگارہ، ہم مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں دور فرما، ہم مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، اور پروردگار دو عالم ہم تمام مومنین کو راہ ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہماری قلیل عبادتوں کو قبول فرما اور انہیں درجہ قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ، واسطہ تجھے تیرے حبیب پاک کا، جس نے جس مشکل کے لیے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے شہداء کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور پالنے والے ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین، بحق محمد و آل محمد۔